سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے مغفرت نشان، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ جامع صغیر لسیوطی حدیث نمبر ہے 5191۔ تو خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو درود پاک پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ درود پاک پڑھنا ان کے لیے گناہوں کی معافی کا سبب بھی بنے گا اور پل صراط پر نور اور روشنی کا سبب بھی بنے گا۔ یاد رکھیے، پل صراط پر لائٹ نہیں ہوگی، کوئی روشنی نہیں ہوگی، ہاں جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کو اللہ تعالی حسب اعمال روشنی عطا فرمائے گا۔ ایمان کی روشنی بھی ہوگی ایمان والوں کے پاس۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا آخرت میں روشنی عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل جامعۃ المدینہ للبنات پاکستان بھر میں الحمدللہ جا بجا قائم ہیں اور پاکستان کے علاوہ بھی قائم ہیں۔ تو جامعۃ المدینہ کی طالبات، معلمات، ناظمات اور جو خادمات وغیرہ ہیں، بالخصوص ان کے لیے اور بالعموم مدنی چینل کی ناظرات کے لیے آج کا یہ سلسلہ ہے باطنی گناہوں اور امراض کی معلومات اور اس کا علاج۔ اس تعلق سے انشاءاللہ آج یہ کچھ پیش کروں گا حسد کے تعلق سے۔ اللہ ہمیں اچھی نیتوں کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سننا، یاد رکھنا اور پھر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر پانی کا عذاب آیا تھا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ہر جنس کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا، خود بھی سوار ہو گئے۔ آپ نے سفینے کے اندر ایک اجنبی بڈھے کو دیکھا، پوچھا تجھے کس نے کشتی میں سوار کیا؟ اس بڈھے نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالوں تاکہ ان کے دل میرے ساتھ ہوں، بدن آپ کے ساتھ ہوں۔ حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے دشمن سفینے سے اتر جا، کیونکہ تو رد کیا ہوا ہے، تو مردود ہے۔ شیطان نے کہا میں لوگوں کو 5 چیزوں سے ہلاکت میں ڈالتا ہوں، 3 تو آپ کو ابھی بتا سکتا ہوں مگر 2 نہیں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، آپ اس سے کہیے مجھے 3 سے آگاہی کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے 2 باتیں بتا دے بس۔ شیطان نے کہا وہ 2 ایسی ہیں جو مجھے کبھی جھوٹا نہیں کرتی، نہ ہی کبھی ناکام کرتی ہیں، اور انہی 2 باتوں کی وجہ سے میں لوگوں کو تباہ کرتا ہوں۔ نمبر 1 حسد، نمبر 2 حرص۔ حسد کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہوا، حسد کی وجہ سے میں ملعون ہوا ہوں، لعنتی کیا گیا ہوں، اور حرص کی وجہ سے حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ممنوعہ چیز کی خواہش پیدا ہوئی اور میرا وار کامیاب ہو گیا۔ جامعۃ المدینہ کی طالبات، ناظمات، معلمات، خادمائیں، اللہ کرے وہ بھی سنتی ہوں، اور مدنی چینل کی ناظرات، یاد رکھیے کہ ہم گھبراتے ہیں ظاہری امراض سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے۔ ایک فطری بات ہے، کینسر سے کتنا ڈر لگتا ہے، ہیپاٹائٹس سی سے بھی ڈر لگتا ہے، بڑا خوف آتا ہے کہ بلڈ پریشر لو نہ ہو جائے، بلڈ پریشر اپ نہ ہو جائے، کمر درد سے بہت درد لگتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، جوڑوں کے درد میں تکلیف ہوتی ہے، بینائی کمزور ہو جائے تو حواس اڑ جاتے ہیں، فالج، لقوا، طرح طرح کی بیماریاں ہیں۔
ان بیماریوں سے تو ہم ڈرتے ہیں، مگر جو ہمارے باطن کے اندر بیماریاں ہیں، جو اندرونی بیماریاں ہیں، جو قلبی بیماریاں ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ اور جب دھیان ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں، تو علاج کیسے کریں گے؟ علاج کون کرے؟ علاج کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیے، ظاہری اعمال کا باطن کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ یہ امام غزالی فرما رہے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اگر کسی کا باطن خراب ہو جائے تو ظاہری اعمال بھی اس کے درست نہیں رہ سکتے۔ اگر باطن کے اندر حسد ہے، ریا ہے، تکبر وغیرہ ہے، تو ظاہری اعمال بھی درست نہیں ہوتے۔ منہاج العابدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا ہے۔ تو یاد رکھیے، حسد ایک قلبی بیماری ہے، ایک باطنی بیماری ہے، ایک چھپی ہوئی بیماری ہے، اور بہت ہی ہلاکت خیز ہے، تباہ کن ہے، برباد کن ہے۔ اور توجہ رہے کہ حسد کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ فرض ہے کیونکہ حسد حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو حسد سے بچنا ہے فرض، اور اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ آپ کے جو پیریڈ ہوتے ہیں اس میں ایک فرض علوم کے پیریڈ کا اضافہ ہو گیا۔ مجھے مجلس کی طرف سے حکم ملا تھا الحمدللہ، اور میں یہ سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور یہ بھی حکم ملا ہے اور طے ہوا ہے انشاءاللہ آئندہ یہ سلسلہ جو ہے جمعرات کو 8:15 بجے ہوا کرے گا۔ آج تو ہفتے کے دن ہو رہا ہے۔ تو حسد یہ باطنی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، حسد کسے کہتے ہیں، اور اس کا علاج کس طرح ہو سکتا ہے، یہ علم حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ یاد رکھیے، کسی کی دینی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا یا دنیاوی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا کہ اس سے نعمت چھن جائے، یہ حسد ہے۔ یہ بھی حسد ہے کہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے۔ مثال کے طور پر طالبات بالخصوص سن رہی ہیں، مدنی چینل کی ناظرات بھی بہت ساری سنتی ہیں، اطلاعات ملتی رہتی ہیں۔ اگر کوئی طالبہ یہ خواہش رکھے کہ باجی کے پاس جو ہندا ہے، مثال دے رہا ہوں، اس کا بڑا مقام ہے، وجہ کہ یہ سبق جلدی یاد کر لیتی ہے، وقت کی بھی پابند ہے، جو جدول ہے اس کی بھی پابندی کرتی ہے، اخلاق بھی اس کے اچھے ہیں، تو اس کی یہ نعمت چھن جائے، اس کو جو باجی کا قرب حاصل ہے وہ ختم ہو جائے، یہ نعمت مجھے مل جائے، چلے مجھے نہ بھی ملے، اس کے پاس نہ رہے۔ یہاں گھر کے اندر ایک سے زیادہ بہنیں ہیں، ہر بہن چاہتی کہ امی کی قربت میں حاصل کروں، یا بہت ساری وہ اسلامی بہنیں ہیں اور گھر کے اندر ایک ساس ہے، ہر ایک چاہتی ہے کہ میں ساس کا قرب حاصل کروں، تو وہ قرب اس کو نہ ملے، مجھے مل جائے، یہ حسد ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں حسد سے بچائے۔ جو حسد کرتا ہے اس کو حاسد کہتے ہیں، اور جس سے حسد کیا جائے اسے محسود کہتے ہیں۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کے مرض سے شفا عطا فرمائے۔ تکبر، ریاکاریو، جھوٹ، غیبت، تکبر، ریاکاریو، جھوٹ، غیبت سے بھی اور حسد سے بچایا الہی، سے بھی اور حسد سے بچایا الہی، تکبر، ریاکاریو، جھوٹ، غیبت سے بھی
اور حسد سے بچایا الہی۔ آمین۔ حسد کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں کچھ ہی عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ عز و جل حسد کے علاج یہ بھی عرض کروں گا۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، کون سے اعلیٰ حضرت؟ امیر اہل سنت کے مرشد ضیاء الدین مدنی کے مرشد۔ کون سے اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے دین کا ڈنکا بجا دیا، وہ اعلیٰ حضرت جن کا دنیا بھر میں سلام عاشقان رسول جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سلام مشہور ہے۔ ایسے ممالک جن کو اردو نہیں آتی وہاں بھی یہ سلام پڑھا جاتا ہے۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی! وہ اعلیٰ حضرت جو 14ویں صدی کے مجدد ہیں، وہ اعلیٰ حضرت ہدایت بخشی جن کا کلام ہے، وہ اعلیٰ حضرت کنز الایمان جن کا اردو ترجمہ ہے اور جو اردو ترجموں میں فائق ہے، ایک عاشق رسول کا، ولی کامل کا ترجمہ کردہ قرآن ہے، وہ اعلیٰ حضرت جن کے فتاوی رضویہ کی دنیا میں دھوم مچی ہوئی، الحمدللہ۔ وہ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف جلد 12 صفحہ 427 پر فرماتے ہیں حسد کی برائی محتاج بیان نہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں حسد ایسا مرض ہے جس کو لاحق ہو جائے ہلاک کر دیتا ہے۔ تو حسد کرنے والے کو، وہ والا ہو یا والی ہو، 11 نقصانات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جو حسد کرے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی ہے۔ حسد کرنے والا یعنی حاسد، یہ اپنے رب سے مقابلہ کرتا ہے۔ جی، حضرت سیدنا ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنبیہ الغافلین میں لکھتے ہیں، 5 باتیں لکھی آپ نے کہ حسد اپنے رب کے ساتھ 5 طرح سے مقابلہ کرتا ہے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تقسیم الہی پر ناراض ہوتا ہے، یعنی اپنے رب سے کہتا ہے کہ ایسی تقسیم کیوں کی۔ میں نے مثال دی پہلے کہ ایک طالبہ جو ہے وہ دوسری طالبہ سے حسد کرتی ہے کہ اس نے اچھا سبق کیوں سنا دیا، یہ باجی کی کیوں منظور نظر ہو گئی، یا پھر باجی سوچے کہ ناظمہ کی نظر میں یہ فلاں باجی کیوں منظور نظر ہو گئی، یا خادمہ اگر ایک سے زیادہ ہیں، ہوتی تو ایک ہی ہوں گی، وہ سوچے کہ میں منظور نظر کیوں نہیں، فلاں کو نعمت کیوں مل گئی، یا اسی طرح گھر کے اندر اسلامی بہنیں بھی توجہ کر لیں۔ تو حاسد جو ہے گویا رب سے مقابلہ کرتا ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں احیاء العلوم میں، حسد اس لیے بہت بڑا گناہ ہے کہ حسد کرنے والا گویا اللہ تعالی پر اعتراض کرتا ہے کہ فلاں آدمی اس نعمت کے قابل نہیں تھا، اس کو یہ نعمت کیوں دی گئی ہے۔ اب تم خود ہی سمجھ لو اللہ عز و جل پر کوئی اعتراض کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ مدنی چینل کی ناظرات، جامعۃ المدینہ کی طالبات، معلمات، ناظمات، غور تو کیجیے، اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ دنیا و آخرت کا وہی شہنشاہ ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی مولا تعالی ہے۔ اللہ تعالی ہم سے کبھی بھی ناراض نہ ہو، کاش۔ کس کے در پر میں جاؤں گا مولا مولا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا
تو حاسد کے لیے یہ بہت بڑا خوف ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جائے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حاسد سے بیزاری کا اظہار فرمایا حسد کرنے والے، چغلی کھانے والے اور کاہن کا مجھ سے اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حاسد کے ایمان کی دولت چھن جانے کا خطرہ رہتا ہے حسد کی وجہ سے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسد ایمان کو اس طرح بگاڑ دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو بگاڑ دیتا ہے. شہد بہت میٹھا ہوتا ہے اور ایلوا کیا ہے؟ یہ کڑوے درخت کا جمع ہوا رس ہے، سخت کڑوا. اب شہد اور یہ کڑوا ایلوا ملا دیا جائے تو اب وہ کیسا ذائقہ بن جائے گا؟ بدترین مزہ ہو جائے گا. تیز مٹھاس اور تیز کڑواہٹ. اگر الگ سے مٹھاس ہوتی تو فائدہ دیتی، الگ سے کڑواہٹ ہوتی تو فائدہ دیتی. دونوں چیزیں مل گئیں، اب وہ نقصان کا باعث ہوا. تو مضر ہی مضر ہے. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی مثال مرآت میں دی ہے. تو شہد کو ایلوا خراب کرتا ہے تو اسی طرح حسد ایمان کو بگاڑ دیتا ہے. استغفر اللہ. حسد کے نقصانات بیان کیے جا رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد سے بچو، وہ نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھاتی ہے. اب وہ حسد ہوتا ہے کسی سے کہ یہ طالبہ اچھی پوزیشن کیوں لے لیتی ہے، پیپروں میں اس کے کیوں نمبر آ جاتے ہیں، تو اب ہو سکتا ہے کہ اس کی غیبت شروع ہو جائے. جو کمزوری پائی جا رہی ہے اس کا بیان کیا جائے گا، یہ ہوگی غیبت. اور جو کمزوری اس میں نہیں پائی جاتی، باجی کو شکایتیں کی جا رہی ہیں، بہتان لگایا جا رہا ہے، تو سبحان اللہ یہ تو بیڑا غرق ہو سکتا ہے اس سے، تو اللہ کی پناہ. تو حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، مختلف گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے. اور حاسد کے لیے بڑی عبرت کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ غیبت کرنے والا جہنم میں بندر کی شکل میں بدل جائے گا، جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل جائے گا، حاسد جہنم میں سور کی شکل میں بدل جائے گا. اللہ میرے اللہ، میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، میں جھوٹ نہ بولوں، کبھی گالی نہ نکالوں. اللہ مرض سے تو گناہوں کے شفا دے. اللہ میرے اللہ، میرے اللہ، اللہ میرے اللہ. آمین. تو حاسد یہ جہنم میں خنزیر کی شکل میں بدل دیا جائے گا. حسد کی ایک آفت یہ ہے کہ جس سے حسد ہوتا ہے استغفر اللہ، اس کو پھر وہ جادو ٹونے کیا کیا کالے علم کرواتے ہیں. توبہ استغفر اللہ. جو حسد کرتا ہے وہ شماتت میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے. شماتت کیا ہے؟ کہ جس سے حسد ہے یا کسی کے اس کی خوشی کو دیکھ کر اس کو جلن ہونا، تکلیف ہونا، جلنا. اللہ کی پناہ. حسد جو ہے قتل پر ابھارتا ہے. دیکھیے آسمان پر پہلا گناہ کیا ہوا؟ حسد ہوا. شیطان نے حسد کیا حضرت آدم علیہ السلام سے. اور زمین پر پہلا گناہ کیا ہوا؟ یہ بھی حسد ہوا کہ قابیل نے حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ سے حسد کیا. تو پہلا گناہ زمین پر یہ بھی حسد کی بنا پر ہوا. حسد نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے. حسد کرنے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. جو حاسد ہے، جو کسی سے حسد کرتا ہے، اسے اللہ تعالی کی مدد سے محرومی رہتی ہے.
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حاسد شخص مجلس میں ذلت اٹھاتا ہے، مذمت پاتا ہے، فرشتوں سے لعنت پاتا ہے، بغض پاتا ہے، مخلوق سے غم اور پریشانیاں اٹھاتا ہے، نزا کے وقت سختی اور مصیبت سے دوچار ہوگا، قیامت کے دن حشر کے میدان میں رسوا ہوگا، اس کی توہین کی جائے گی، یہ مصیبت پائے گا۔ جو حسد کرتا ہے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی، اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں حاسد نہ بن، تجھے سوچنے سمجھنے کی تیزی نصیب ہوگی۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے ولی کامل فرماتے ہیں حاسد کا دل اندھا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی کے احکامات کو سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی پناہ۔ حسد کے بہت سارے نقصانات ہیں، اب مختصر وقت میں ظاہر کہ سارے وہ کیا 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 بیان کیے جائیں۔ حسد کی وجوہات بھی ہوتی ہیں، حسد کی وجہ سے جو نقصانات ہیں کچھ میں نے مختصراً عرض کیے، تفصیلاً تو اس کتاب کے اندر حسد نامی کتاب رسالہ ہے بلکہ اس کے اندر درج ہے۔ یہ طالبات اور مدنی چینل کی ناظرات، معلمات، ناظمات اگر اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ بہت ہی اس فرض علوم کے تعلق سے، اس فرض علم کے تعلق سے معلومات ہو جائیں گی۔ حاسد کی نشانیاں کیا ہیں، کیا ہم بھی تو کسی کے حسد میں مبتلا نہیں ہیں؟ اب میں مختصراً آپ کو حسد کے علاج عرض کرتا ہوں۔ ایک علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے۔ میں کسی سے حسد کرتا ہوں تو توبہ کر لوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس کے ذمے کوئی گناہ نہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ میں تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں میں اپنے فلاں اسلامی بھائی سے یا اسلامی بہن کہہ کہ میں فلاں اسلامی بہن سے حسد کرتا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں پختہ ارادہ کرتا ہوں تیری عطا سے ساری زندگی حسد سے اور گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ تو اگر نیت درست منزل آسان۔ حسد کا ایک علاج کیا ہے؟ دعا کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرے، پھر دعا کرے کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے حسد سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں، تو مجھے اس باطنی مرض سے شفا عطا فرما دے اور مجھے حسد سے بچنے پر استقامت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو شکل و صورت، لباس، دنیاوی نعمتیں اچھی دی ہیں، گھر بار اچھا دیا ہے، کسی کو ذہانت فطانت دی ہے، تو حسد نہ کریں، اللہ کی تقسیم ہے، اس پر راضی رہیں، تو یہ بھی حسد کا ایک علاج بن جائے گا۔ حسد کی تباہ کاریوں پر نظر رکھی جائے تو انشاءاللہ اس سے بھی حسد جیسے موذی و مہلک مرض سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اپنی موت کو یاد کریں، موت کو یاد کریں، موت کو یاد کرنے سے بھی حسد کا مرض انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرے اس کے حسد اور خوشی میں کمی آ جائے گی۔ حسد کا سبب بننے والی نعمتوں پر غور کیجئے۔ وہ کون سی نعمتیں ہیں جو حسد کا سبب بنتی ہیں؟ جن نعمتوں کو دیکھ کر مجھے جلن ہوتی، تو دنیاوی نعمتوں پر کسی سے حسد کرتا ہوں تو دنیا ہے کیا؟ قابل مذمت ہے۔ اس پر غور کریں اور تفکر کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی دنیا کی محبت سے چھٹکارا مل جائے تو انشاءاللہ حسد سے بھی چھٹکارا نصیب ہو جائے گا۔ لوگوں کی نعمتوں پر نگاہ نہ کریں۔ کسی کو اللہ نے دیا ہے، ٹھیک، اللہ کی عطا پر ہم خوش ہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہیں، ہمیں جو بھی شکل و صورت ملی اللہ کا شکر ہے، ہمیں جو بھی نعمت اللہ نے دی، زیادہ دی کم دی، جو بھی دیا اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کی نعمت اتنی کہ ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، ہمیں کیا پتا کم ہے زیادہ ہیں، بلکہ زیادہ ہی زیادہ ہیں، وہ شمار سے باہر ہیں۔ اسی طرح حسد سے بچنے کے فضائل پر نظر رکھی جائے تو اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل حسد کے مرض سے چھٹکارا نصیب ہو جائے گا۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل، عرض کیا گیا لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا زبان کا سچا اور مخموم القلب۔ عرض کی یہ تو ہم جانتے ہیں زبان کا سچا کون ہوتا ہے، یہ مخموم القلب کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، ہر قسم کے گناہ سے بچنے والا، دھوکہ دہی سے بچنے والا، حسد سے بچنے والا۔ حسد سے بچنے والے کو افضل کہا گیا۔ تو حسد سے بچنے کے فضائل پر نظر رکھی جائے تو اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل حسد کے مرض سے شفا حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ، جو کسی پر حسد نہیں کرتا قیامت کے روز سایہ عرش اس کو عطا ہوگا۔ جو حسد نہیں کرے گا اس کو لمبی عمر دی جائے گی، یہ بھی فائدہ ہے دنیا کا فائدہ کہ جو حسد نہیں کرے گا اپنے دل کو حسد سے پاک رکھے گا اس کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دی جائے گی۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ دیہاتی سے پوچھا کہ تیری عمر 120 سال ہے، کیا راز ہے؟ اس نے کہا کہ اس دل میں کسی کے لیے حسد نہیں ہے۔ تو حسد نہیں کریں گے دنیاوی فائدہ یہ ہوگا کہ عمر لمبی ملے گی۔ حسد کے مرض سے بچنے کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ اپنی خامیوں کی اصلاح میں لگ جائیں۔ ہم اپنے اندر دیکھیں ہمارے اندر کتنی کمزوریاں ہیں، تو کسی کے کیوں وہ رہیں گے؟ جب اپنی خامیوں پر نظر کریں گے تو انشاءاللہ حسد کی طرف توجہ نہیں جائے گی۔ حسد کی عادت کو رشک میں تبدیل کر دیجئے۔ اگر کسی کے پاس یہ صفت ہے کہ وہ قرات اچھی کرتی ہے کوئی اسلامی بہن، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ یا اللہ اس کی نعمت اور برکت دے، اس کی نعمت اور اضافہ کر، اس کی آواز اور بھی اچھی ہو جائے اور مجھے بھی اچھی قرات کی توفیق عطا فرما۔ یہ اچھا سبق یاد کرتی ہے، یا اللہ میں بھی جلدی سبق یاد کر لیا کروں، اس کو بھی برکت عطا فرما۔ اس کو باجی کا قرب حاصل ہے اچھی کارکردگی کی بنا پر، تو میری بھی اچھی کارکردگی ہو جائے تاکہ باجی کا قرب میں بھی حاصل کروں، نعمت اس کے پاس بھی رہے۔ اس طرح گھروں کے اندر ہماری جو ناظرات ہیں وہ بھی اچھی اچھی نیتیں اور اچھی سوچیں اس طور پر ذہن پر لائیں۔ نفرت کو محبت میں بدلنے کی تدبیریں کیجیے، اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل اچھی ترکیب ہوگی۔ مثلا کسی سے حسد ہوتا ہے، میں نے طالبات کو بالخصوص ایڈریس کیا ہے آج، اور انہی کے لیے خصوصی سلسلہ ہے، تو اس سے سلام میں پہل کی جائے، ملاقات میں گرم جوشی کا مظاہرہ کیا جائے، کبھی کبھی کو تحفہ پیش کر دیا جائے، اس کے لیے دعا کریں۔ اور اگر کوئی اس کی بدگوئی کرے تو اس کی وہ اصلاح کرے، اس کی برائی نہ سنیں، بیماری ہو مصیبت ہو اس کی وہ تعزیت کی جائے، خوشی کے موقع پر مبارکباد دی جائے، لوگوں کے سامنے اس کی جائز تعریف کی جائے، دوسرا اس کی جائز تعریف کرے تو خوشی کا اظہار کیا جائے، تو یوں بھی حسد کے مرض سے شفا حاصل ہوگی۔ دوسروں کی خوشی میں خوش رہنے کی عادت بنائیں، اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل